بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ایڈیٹوریل ہے اگریو انجسٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بھیانک ناانصافی۔ تو اس ایڈیٹوریل میں ایک بھیانک ناانصافی کا ذکر ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ The Indian Supreme Court has validated کہ انڈین سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے؟ ویلیڈیٹ کیا ہے، جائز قرار دیا ہے دا گریٹ انجسٹس، ایک بہت ہی بڑی ناانصافی کو، جو کہ کمیٹڈ بائی نیو دہلی اگینسٹ دا پیپل آف ہیلڈ کشمیر۔ وہ ناانصافی جو کہ کمیٹڈ کی گئی ہے نیو دہلی کی طرف سے۔ نیو دہلی انڈیا کا کیپٹل ہے، مینس انڈیا کے جو حکمران ہیں انہوں نے اس ناانصافی کا ارتکاب کیا ہے۔ کمیٹڈ ورڈ اس وقت یوز ہوتا ہے جب کسی جرم کے ارتکاب کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ دی کرائم کمیٹڈ بائی اور دا گریٹ انجسٹس کمیٹڈ بائی نیو دہلی۔ نیو دہلی سے مراد ہے انڈیا کے حکمران، انڈیا کا حکمران طبقہ۔ اچھا، تو یہ گریٹ انجسٹس کیا کمیٹڈ کیا گیا ہے؟ اگینسٹ دی پیپل آف ہیلڈ کشمیر ان اگست 2019 کی ناانصافی کی گئی ہے کشمیر کے لوگوں کے خلاف اگست 2019 میں۔ دا کورٹ آن منڈے رولڈ دیٹ، بی کے دن کورٹ نے رولڈ کیا، یہ فیصلہ کیا دیٹ دی سیڈ آرٹیکل واز این انٹرم ارینجمنٹ، کہ جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ تھی۔ انٹرم ارینجمنٹ مینس ایک عبوری انتظام، عارضی انتظام۔ جیسے کہ پاکستان میں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ ہے، ابھی جب الیکشن ہوں گے تو یہ عارضی گورنمنٹ چلی جائے گی اور الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہونے والی اصلی گورنمنٹ آ جائے گی۔ تو انٹرم ارینجمنٹ مینس کہ کسی چیز کا عارضی طور پہ جو انتظام کیا گیا تھا، ٹھیک۔ تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ ایک عارضی انتظام تھا، اینڈ دیٹ، اور یہ دا بی جے پی لیڈ گورنمنٹ ڈبیس ڈیسیزن ٹو اسکریپ دی، کہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ مشکوک فیصلہ ٹو اسکریپ دی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹوریز لمیٹڈ آٹونومی، کہ یہ اسکریپ کا مطلب ہے کسی چیز کو کھرچ کے مکمل طور پہ ختم کر دینا۔ اسکریپ کیا کیا؟ لمیٹڈ آٹونومی آف ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹوری، کہ جو کشمیر کے متنازع علاقے کی جو تھوڑی بہت خود مختاری تھی اس کو بھی بی جے پی نے کھرچ کے ختم کر دیا۔ کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو آرٹیکل 370 تھا یہ ایک عارضی انتظام تھا، اور جو بی جے پی نے جو خود مختاری ختم کی ہے کشمیر کی، تو یہ کیا ہے؟ کلمینیشن آف پروسیس آف انٹیگریشن۔ اب پروسیس آف انٹیگریشن مینس کہ کشمیر کو اپنے ساتھ ملانے کا جو عمل تھا، اور کلمینیشن اس کا نقطۂ عروج، اس کا اختتام، اس کی اخیر۔ اچھا، تو کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ آرٹیکل 370 تھا اس نے ختم ہونا ہی تھا، یہ ہم نے ایک عارضی انتظام کیا تھا اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہم کشمیر کو انڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں گے۔ آرٹیکل 370 کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ آرٹیکل 370 جو تھا وہ کشمیر کو ایک الگ ریاست کی حیثیت دیتا تھا۔ کشمیر کا آئین الگ تھا، ان کا جھنڈا الگ تھا، ان کی پارلیمنٹ الگ تھی، اور کوئی بھی انڈیا سے کوئی بندہ جو ہے اس کو کشمیر کا ڈومیسائل نہیں مل سکتا تھا۔ کشمیر میں کوئی گورنمنٹ جاب آتی ہے تو وہ صرف کشمیری ہی کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا الحاق صرف فارن افیئرز، کرنسی اور ڈیفنس کے معاملات پہ تھا۔ تو آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا مطلب ہے ان سب چیزوں کو ختم کر دینا، اور کشمیر بھی اب انڈیا کے جیسے انڈیا کے باقی شہر ہیں، کشمیر کی حیثیت بھی اب ویسی ہی ہو گئی ہے۔ پورنگ سالٹ آن دی کشمیریز وونڈز، کشمیریوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہوئے ون آف دی جسٹسز آبزروڈ۔ اب ادھر آبزرو کا میننگ ہے فرمانا، کہ ایک جسٹس نے یہ فرمایا دیٹ، کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن،
ایک سچائی اور مصالحت کا کمیشن جو ہے شوڈ بی سیٹ اپ، قائم کیا جانا چاہیے ان دی آکوپائڈ ریجن، مقبوضہ علاقے میں، ٹو پروب، کہ جو تحقیقات کرے، رائٹ وائلیشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ مینز یہ جج کہہ رہے ہیں کہ آکوپائڈ ریجن میں ایک کمیشن قائم کیا جانا چاہیے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تحقیقات کرے۔ اب انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو آپ نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کر دی ہے، تو اب اس قسم کے کمیشن کے قیام کا لارا دینا اس طرح ہے کہ آپ کشمیریوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے کہتے ہیں دا لینڈ جج۔ اب یہ لینڈ جج مینس کے نالجیبل، یہ ایک جج کو رسپیکٹ دینے کے لیے یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ لینڈ جج کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے،